اگلی صبح ابراہہ نے اپنی فوج ترتیب دی اور کعبے پر حملے کے لیے تیار ہوا۔ سب سے بڑا ہاتھی جس کا نام محمود تھا فوج کے آگے تھا۔ انیس محمود پر سوار تھا اور آگے بڑھنے کی ہدایت کے انتظار میں تھا۔ نفیل نے جب دیکھا کہ انیس منہ موڑے ابراہہ کے حکم کے انتظار میں ہے تو اس نے محمود ہاتھی کو ہدایت دی، محمود بیٹھ جاؤ یا جدھر سے آئے ہو ادھر واپس لوٹ جاؤ، کیونکہ آگے خدا کا مقدس شہر مکہ ہے۔ محمود ہاتھی بیٹھ گیا۔ انیس نے بڑی کوشش کی لیکن ہاتھی آگے بڑھنے کو تیار نہ ہوا۔ ہاتھی کے سر میں بار بار تبرزین یعنی لوہے کی سلاخیں ماری گئی لیکن بے سود۔ ہاتھی کے پیٹ میں بھی نیزہ ٹیڑھا کر کے چرکا لگایا گیا لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ ہاتھی کو یمن یعنی جنوب کی جانب موڑا گیا تو وہ چلنے لگا۔ جب اس کا منہ شام یعنی شمال کی طرف کیا گیا تو بھی محمود ہاتھی چلنے کو تیار تھا۔ جیسے ہی اس کا منہ مکہ کی طرف موڑا گیا وہ پھر سے زمین پر بیٹھ گیا اور ایک قدم آگے بڑھنے کو تیار نہ ہوا۔ اس ساری صورتحال میں نفیل وہاں سے کھسک کر دور پہاڑ پر چلا گیا اور یہ سب کچھ ایک پہاڑی پر کھڑا دیکھتا رہا۔ محمود ہاتھی کا مکہ کی طرف قدم نہ بڑھانا ایک واضح اشارہ تھا کہ مکہ پر کعبے کو مسمار کرنے کی نیت سے حملہ نہ کیا جائے، لیکن ابراہہ کی کعبہ کو تباہ کرنے کی ضد آڑے آئی۔ اچانک مغرب کی طرف سے آسمان گہرا ہونے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اندھیرا چھا گیا۔ یہ ابابیل پرندوں کا غول تھا جس نے آسمان کو ڈھانپ لیا۔ ہر پرندہ 3 کنکریاں اپنے ساتھ لیے ہوئے آیا، ایک کنکری چونچ میں جبکہ 2 کنکریاں پاؤں میں تھیں۔ کنکریاں بہت چھوٹی تھیں، خشک چنے کے دانے کے برابر۔ پرندے ابراہہ کی فوج کے اوپر سے گزرتے ہوئے کنکریاں پھینک رہے تھے۔ یہ کنکریاں بڑی کارگر ثابت ہوئیں۔ چھوٹی سی کنکری جس پر گرتی وہ لوہے کے خود کو چیرتے ہوئے اس فوجی کے جسم کو بھی چیر دیتی تھی۔ یہاں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ چنے کے دانے کے برابر کنکری جو کچھ ہی بلندی سے گرتی تھی وہ لوہے کو چیرتے ہوئے انسانی جسم کے آر پار گزر جاتی تھی۔ ہاتھی جیسے جانور کے جسم کے اندر سے اتنی چھوٹی کنکری کا جسم کاٹتے ہوئے گزر جانا کوئی معمولی بات نہیں۔ اس کنکری کو طاقت اللہ کریم کے حکم سے ملی تھی۔ جب اللہ کا حکم ہو تو معمولی سی مخلوق بھی معجزہ دکھا سکتی ہے۔ یہ واقعہ مزدلفہ اور مینا کے درمیان وادی محصب کے قریب وادی محصر کے مقام پر پیش آیا۔ ساری فوج تو ان پرندوں کی زد میں نہ آئی لیکن ایک عجیب افراتفری پھیل گئی۔ ابراہہ کی فوج کے جو لوگ بچ گئے وہ شدید خوفزدہ تھے۔ جو سپاہی پرندوں سے بچے تھے ان کے جسموں میں بھی عجیب و غریب بیماریاں پھیل گئیں۔ فوج نے اس بات میں عافیت جانی کہ واپس یمن جایا جائے۔ ابراہہ کے فوجیوں کو راستہ معلوم نہیں تھا اور اب نفیل بن حبیب بھی ان کے ساتھ نہیں تھا۔ کچھ فوجی یمن کے راستے ہی میں مر گئے۔ ابراہہ کے جسم سے گوشت گل کر گرنے لگا، اس کی انگلیوں کے حصے ٹوٹے اور گر گئے۔ جب تک ابراہہ واپس سنا پہنچا وہ مرغی کے چوزے کی مانند تھا۔ اس کا سینہ پھٹا اور بدبودار پیپ اس کے جسم سے نکلنے لگی۔ وہ اسی حال میں مر گیا۔ ابراہہ کے بعد اس کا بیٹا یکسوم یمن کا گورنر بنا۔ وادی مقمص سے بچنے والے 3 ہی تھے۔ نفیل جو موقع ملنے پر فوج کو چھوڑ کر پہاڑ پر چلا گیا تھا، محمود ہاتھی جس نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا تھا، انیس جو محمود ہاتھی کا محبت تھا۔ عرب کے لوگ بت پرست ہونے کے باوجود عیسائیوں کے مقابلے میں محفوظ رہے۔ اس واقعے کے بعد دنیا میں عرب کے لوگوں کی عزت اور وقار بڑھ گیا۔ اللہ کریم قرآن پاک میں اس واقعے کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کا کیسا ستیہ ناش کیا؟ کیا ان کے مکروہ منصوبے کو مٹی میں نہیں ملا دیا؟ بے شک آپ کے رب نے ان پر ان گنت ابابیل پرندوں کے غول بھیجے جنہوں نے ان پر نوکیلے پتھر برسائے اور انہیں اس طرح پیس کر رکھ دیا جیسے چبایا ہوا بھوسا جسے جانور نے جگالی کر کے جھاگ بنا دیا ہو۔ بنی ہاشم کا سارا خاندان دعا مانگ رہا ہے۔ سب اس خوشخبری کے انتظار میں ہیں کہ بی بی آمینہ کے گھر اولاد ہوگی، عبداللہ کی اولاد، وہ عبداللہ جو سب کا پیارا تھا، وہ عبداللہ جو اپنی جوانی میں سب کو چھوڑ کر اپنے رب کے پاس چلا گیا۔